بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء والذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا صلوات پڑھیے بلند آواز سے آج کی صفحہ اداء صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب ہے۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، اللہ کا دین دین اسلام ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء آئے ہیں، دین اسلام ہی رہا ہے۔ شریعتوں میں کچھ تغیر و تبدل، کچھ ناسخ آئے جنہوں نے کچھ منسوخ کر دیا، کچھ نئے احکامات آ گئے، مگر دین وہی رہا۔ دین کا نام اسلام ہے۔ جناب آدم سے لے کر سرکار خاتم تک دین اسلامی، اور اللہ رب العزت نے فیصلہ بھی کیا قرآن میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلامی۔ شریعتیں جیسے شریعت نوح ہے، شریعت ابراہیمی ہے، شریعت موسیٰ ہے، شریعت عیسیٰ ہے، شریعت مصطفی ہے، ان میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، شرع بدلتی رہی، شریعت میں اللہ تغیر کرتا رہا، دین نہیں بدلا۔ پہلا فکرہ میں آج کی مجلس کا کہہ رہا ہوں، علی شریعت نہیں، علی دین ہے۔ جی آپ سلامت ہیں۔ علی شریعت نہیں ہے، علی دین ہے۔ دین میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ نماز سفر میں 2 رکعت ہو جاتی، روزہ سفر میں قصر ہو جاتا ہے، اس کی قضا بھی بعد میں رکھی جاتی ہے۔
لیکن علی وہ صاحب الامر ہے جس کے ہاتھ میں قضا ہے اور علی خود قضا نہیں ہے. علی کو آپ قضا نہیں کر سکتے. تو دین تو پہلے دن سے ہی ایک ہے. میرا رخ آج کچھ اور تھا. اشفاق بھائی کی گفتگو نے تھوڑا رخ بدل دیا. پہلے دن سے فیصلے ہو گئے جب اللہ رب العزت نے سجدہ کروایا جناب آدم علیہ السلام کو. جسے سجدہ ہوا وہ بھی علیہ السلام. جنہوں نے سجدہ کیا وہ بھی علیہ السلام. اس مجمع میں کوئی بندہ میرا یہ فکرہ ضائع کرے گا میں سمجھوں گا وہ ذہنی طور پہ مجلس میں نہیں ہے. جن کو سجدہ ہوا وہ بھی علیہ السلام, جنہوں نے سجدہ کیا وہ بھی علیہ السلام, اور جن کی وجہ سے سجدہ ہوا وہ رضی اللہ کیسے ہو گئے. آپ یہ سلامت ہیں جی. بسم اللہ. سجدہ فرشتوں نے کیا, سارے فرشتے علیہ السلام ہیں. سجدہ جناب آدم کو ہوا بسم اللہ وہ بھی علیہ السلام. اور جن ناموں کی وجہ سے ہوا ان ناموں سے عداوت کیوں؟ اگر کوئی جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے بھی, میں پھر کہہ رہا ہوں, جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے بھی آل محمد میں سے کسی کو رضی اللہ کہے تو اس کے اندر بغض ہے, اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے. اس لیے وہ نیچے والے کو اوپر نہیں لے جا سکتا. شاباش. اوپر والے کو نیچے لانے کی کوشش کر رہا. پوری توجہ سے میری گفتگو کو سماعت فرمائی. جب وہ سجدہ ہوا تو ایک نے سجدہ نہیں کیا. وہ فرشتہ نہیں تھا, جن تھا. ترقی کر کے وہاں پہنچ گیا, ترقی کی وہاں پہنچ گیا اور سردار بن گیا, اور پھر سجدے سے انکار کر گیا. کروا اللہ رہا تھا اور اس نے مرضی استعمال کر کے فتویٰ صادر کر کے لعنت خرید لی. اللہ کے سامنے فتویٰ دے رہا تھا کہ یہ مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بنا ہوں. اچھا یہ بتائیں آدم مٹی سے بنے تھے کہ نہیں؟ اور شیطان آگ سے بنا تھا کہ نہیں؟ بات تو سچی تھی, لیکن اللہ نے جھڑکا کیوں؟ حالانکہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا یہ مٹی سے بنا بھی سامنے تھا. جو سامنے بنا ہے اس کی خلقت پہ اللہ بحث برداشت نہیں کرتا. واہ بھائی واہ, کیا کہنے آپ کے. جو سامنے بنا ہے اس کی نو پہ, اس کی خلقت پہ اللہ بحث گوارا نہیں کرتا. جو سامنے بننے والے کی خلقت پہ بحث کرے وہ شیطان ہے. اور وہ جن کو اللہ نے اپنی ذات کے پردوں میں بنایا, شاباش شاباش جو ہاتھ اٹھے ہیں, جنہیں ذات کے پردوں میں بنایا, اور پردوں میں اس طرح بنایا کہ پھر کسی کو پردہ ہی بنا لیا. بھئی آپ کے سننے کے کیا کہنے ہیں؟ کسی کو پردہ ہی بنا لیا, کسی کو چہرہ بنا لی, کسی کو ید اللہ بنا لی, کسی کو جنب اللہ بنا لی, کسی کو اذن اللہ بنا لی.
توجہ فرمائیے. تو وہ جب وہاں پہ بحث ہوئی تو اس نے جب مالک الملک نے فرمایا فاخرج، نکل جائے یہاں سے، ان علیک لعنتی، میری لعنت ہے تجھ پر. کب تک؟ الی یوم الدین، دین کے دن تک. چاہیے تمہیں کیا؟ کہنے لگا مجھے اس وقت تک زندگی دے دے. کب تک؟ الی یوم یبعثون، جب لوگ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن. فرمایا نہیں، قیامت کے دن تک نہیں. کب تک؟ فرمایا الی وقت معلوم، اس وقت تک جو صرف مجھے معلوم. ہائے 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 ہائے، اس وقت تک جو صرف مجھے معلوم ہے. وہ کون سا وقت ہے جو صرف اللہ کو معلوم ہے؟ قیامت کا آپ کو پتہ ہے کب آنی؟ آپ حیران ہو گئے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں، یہ کیسے کہہ رہے. میں بتا دیتا ہوں قیامت کب آنی. قائم نے آنا ہے، اشارہ کرنا ہے، قیامت آ جانی. آپ بہت جیے ہیں، سلامت رہیں. میرے مولا نے آنا ہے، انہوں نے اشارہ کرنا ہے. اب وہ وقت معلوم جو اللہ کو پتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ میرے مالک کی آمد کا وقت. وہ کسی کو نہیں پتا انہوں نے کب آنا. بھائی جان نے کہا گھر آباد ہوں. میں ایک بات بتا رہا ہوں، تشریح اس کی بھی کروں گا اشفاق. گھر صرف وہی آباد ہیں جس میں قائم کا انتظار ہے. صرف وہی گھر آباد ہیں جس میں میرے مولا کا انتظار ہے. جس میں انتظار نہیں وہ بربادی بربادی. بھائی توجہ، انتظار اور بغیر انتظار کے زندگی کا فرق سمجھا دوں. جی انتظار والے بھی رہے ہیں، زندہ بغیر انتظار والے بھی. بغیر انتظار کے ایسے زندہ ہے جیسے شیطان زندہ ہے. انتظار والا ایسے زندہ ہے جیسے عیسیٰ زندہ. جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو بیٹا. جی آپ بولو. فرمایا الی وقت معلوم، معلوم وقت. اور معلوم کس کو ہے؟ وہ اللہ کو معلوم. اب یہاں ایک حوالہ دیتا ہوں. حدیث قصہ آپ روز سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی، پڑھا بھی کریں. حدیث قصہ میں جب اللہ نے ان کا تعارف کروایا جن کا عرفان واجب ہے. توجہ، اللہ سے بڑا عارف تو کوئی نہیں نا. میری طرف دیکھیں تو میں فکرہ آپ کی لوہے دل پہ لکھوں. اللہ سے بڑا تو آل محمد کا عارف کوئی نہیں. اللہ سے بہتر تو انہیں کوئی نہیں جانتا نا. حدیث رسول کی سند ہے، یا علی ما عرف اللہ، یا علی اللہ کو کوئی نہیں جانتا الا انا وانتا، سوائے میرے اور تیرے. یا علی ما عرفنی، یا علی مجھے کوئی نہیں جانتا الا انت واللہ، سوائے تیرے اور اللہ کے. یا علی ما عرفک، علی تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور اللہ کے. ہوئے 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 نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا. لہذا حسین جاگنا. یہی تو سلمان نے کہا تھا جب کسی نے پوچھا وہ جو سامنے بیٹھے ہیں انہیں جانتے ہو؟ سلمان نے کہا نہ میں اللہ نہ میں محمد جانوں کیسے. اللہ جانے، رسول جانے، میں تو نہیں جانتا. توجہ فرمائیے گا. تو پھر ان اللہ کے
اللہ سے بڑھ کے تو کوئی آل محمد کو نہیں جانتا۔ اب جو تعارف اللہ کروائے گا وہ تو مکمل ہوگا نا۔ اللہ نے تعارف کروایا ہے۔ چادر کے نیچے 5 ہیں، تعارف پوچھا گیا، ان کا تعارف کیا؟ توجہ، میں سردار دادا، حسین عباس، اشفاق بھائی، رضا عباس، حسنین، ہم 5 کہیں اکٹھے چلے جائیں، یہ قریب کسی نگری میں، کسی بستی میں، تو تعارف ہوگا تو اس حوالے سے ہوگا نا، جیسے بستی والے جانتے ہیں کہ یہ حسین عباس ہیں، یہ ان کے دوست ہیں، یہ ان کے دوست ہیں، یہ ان کا بھتیجا، یہ ان کا بیٹا، تو تعارف تو یوں ہوگا نا جیسے جانتے ہیں۔ اللہ نے تعارف کروایا، 5 ہے چادر کے نیچے۔ اللہ نے فرمایا ہوم فاطمہ، جی آپ سلامت رہیں، ہوم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ نسبت بن گئی نا، یہ شوہر ہیں، یہ بابا ہیں، یہ بیٹے ہیں۔ اچھا، جہاں میں نے آپ کو روکنا ہے اور جو فکرہ میں نے آپ کو تحفے میں پیش کرنا ہے، چادر کے نیچے بیٹے کتنے تھے؟ 2، تو اللہ کہتا نا یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے 2 بیٹے ہیں۔ اللہ نے 2 نہیں کہا، اللہ نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اگر تثنیہ کا صیغہ ہوتا، 2 کہنے ہوتے، تو اللہ کہتا وہ بنیہا، اور 2 بیٹے ہیں۔ اللہ نے 2 کا صیغہ استعمال نہیں، تثنیہ نہیں کیا، جمع کیا، جس کا مطلب ہے زیادہ بیٹے، اس کا مطلب ہے وجود سیدہ میں سارے بیٹے چادر کے نیچے تھے۔ جیسے جیسے شہزادی کا دل چاہا بیٹے آ گئے۔ اب بتاؤں 12واں کب آئے گا؟ بندہ چپ رہے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ جب بطول پردہ ہٹائے گی، شاباش، جب سیدہ حجاب ہٹائیں گی تو میرے مولا آ جائیں گے۔ جب شہزادی پردہ ہٹائیں گی تو مولا آ جائیں گے۔ تو دعا مانگا کرو، دعا بڑی ضروری ہے۔ ہاں، مولا کا فرمان بھی ایک سنا دوں، وہ یاد کر، رات سونے سے پہلے مولا کو سلام کر کے سو۔ فجر کے وقت اللہ کو سجدہ کرنے سے پہلے مولا کو سلام کر، کیونکہ مولا ہر وقت تیرے پاس موجود ہے۔ مولا تجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو تمہارا وجود ہے نا، یہ جو شیعہ ہو، یہ کالے کپڑے لوگوں کو اچھے نہیں لگتے، یہ علم لوگوں کو پسند نہیں ہے، یہ تعزیے لوگوں کو پسند نہیں ہے، اور تم بکھرے ہوئے لوگ ان کی حفاظت کر سکتے ہو؟ نہیں بھائی، توجہ، اس کی ایک وجہ ہے کہ تم باقی کیوں ہو۔ یہ جو تم زیارت امام پڑھتے ہو نا اور کہتے ہو السلام علیکہ، چونکہ سلام سنت ہے، جواب واجب ہے۔ ہمارا سلام تو پتہ نہیں کس کام کا سلام ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، تو آگے سے مولا بھی فرماتا ہے جا تو بھی سلامت رہے، اس لیے تو سلامت۔ جی آپ سلامت زندگی آپ جی بسم اللہ۔ آپ بہت جیئیں، آپ بہت سلامت رہیں۔ اور پھر میرے مولا حجاب غیبت میں، پردہ غیب میں، غیب کیا ہے؟ توجہ، دعا ضرور کر مگر، چلو میں پورے مصرے سنا دیتا ہوں۔ خدا ہے کس خیال میں، خدا ہے کس وجود میں، سوال ٹھیک ہے مگر جواب کس کے پاس ہے؟
पूरे 4 मिसरे पढ़ूंगा, खामोश बंदों के चेहरों की जियारत भी करूंगा। खुदा है किस ख्याल में, खुदा है किस वजूद में, सवाल ठीक है मगर जवाब किसके पास है। दुआ जरूर कर मगर, ज़हूर की दुआ जरूर कर मगर, ये पूछ ले कलीम से ज़हूर हो गया अगर तो ताब किसके पास है। मैं फिर कहता हूं, दुआ जरूर कर मगर, ये पूछ ले कलीम से ज़हूर हो गया अगर, हाँ ज़हूर हो गया अगर तो ताब किसके पास है। तवज्जो फरमाइएगा, ये जो आप दुआ मांगते हैं मौला आ जाइए मौला आ जाइए, तो आपके कहने से मौला नहीं आ जाए, लेकिन दुआ वाजिब है। आपके कहने पे अल्लाह दरूद नहीं भेजता, वो तो हर वक्त ही भेजता, लेकिन आप पे राजी हो जाता जब आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले, और जब आप कहते हैं ना अल्लाहुम्मा अज्जिल, आएंगे वो मर्जी से, लेकिन तुम पे राजी हो जाते हैं, ये चाहते हैं कि मैं आ जाऊं। गौर फरमाइएगा, ये चाहते हैं कि मैं आ जाऊं, और जब वो आएंगे, जब वो तशरीफ लाएंगे, तो उसका भी मैं कुछ खाका आपकी खिदमत आलिया में जो मेरी नजर से गुजरा है वो आपको सुना दूं। तवज्जो फरमाइएगा, जब मालिक तशरीफ लाएंगे, पहली बात तो यह है कि आखिरी अली ने भी वहीं से आना है जहां से पहला अली आया था। जो फिक्रा समझे मेरा उन्हें सलाम है। आखिरी अली ने भी वहीं से आना है जहां से पहला अली आया था। पहला अली अंदर आया था, वो छत पे आएगा, काबे की छत पे आके ऐलान करेगा कि हमारा ज़हूर हो गया, हम आ गए। और जब आ गए तो उस वक्त मेरे इमाम फरमाते हैं, जब हमारा कायम अपने ज़हूर का ऐलान करेगा, इंतजार का फायदा बताऊं, अगर समझ आ जाए तो फिर इंतजार में रहना। मेरे इमाम शशम फरमाते हैं, जब मेरा बेटा ज़हूर करेगा, ऐलान ज़हूर होगा, तो अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले अपने सरों से कब्रों की मट्टी झाड़ते हुए मेरे बेटे की तरफ दौड़ पड़ेंगे। तैय्युल अर्ज़ बन जाएंगे, दौड़ेंगे वो इमाम की तरफ। जब वो इमाम की तरफ दौड़ेंगे, जिन बंदों को इतना आसान लग रहा है दौड़ना, वो जरा मुझे यहां से दौड़ के हज करके दिखाएं। हाँ, कई दिन लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं पैदल जाते हुए, ज़ियारत पे जाना हो, कई लोग जाते हैं। लेकिन जब आप इमाम आएंगे ना, तो जो मुंतज़िर होगा वो पहला कदम उठाएगा दूसरा इमाम के पास, जमीन की तनाबे खींच ले। खुतबतुल बयान मेरे मौला अली पढ़ रहे थे। मेरे मौला अली ने फरमाया, जब मेरे कायम के सिपाही चलेंगे तो अपने रास्ते में आने वाले पहाड़ों को ऐसे उठा लेंगे जैसे बच्चा तिनके को उठाता है। ये उन्वान सुना कम जाता है ना, तो भाईजान आपने कह दिया तो मेरा दिल चाह रहा है मैं पढ़ दूं। ऐसे उठा लेंगे जैसे तिनका उठा लिया जाता है, और अदा उठा के एक तरफ रख देंगे। पूछा गया मौला उनमें ये ताकत कहां से आएगी? फरमाया, जो भी हमारे कायम की सवारी की जीन को मस कर लेगा, उसमें ये ताकत आ जाएगी कि वो पहाड़ उठा के एक तरफ रख दे। इसलिए तो कहता हूं, पहले हुसैन की सवारी की इज्जत कर, ताकि तुम्हें पता चले कि आखिरी हुसैन की सवारी की इज्जत क्या है। और जब मेरे मौला आएंगे तो मौला के लश्कर में कौन कौन हो, ये भी सुन लें। तवज्जो, बंदे कहते हैं 313 पूरे नहीं हो रहे। 313 पूरे हैं, वो तैयार बैठे। 313 पूरे हैं, तैयार बैठे। उनमें मैं बता देता हूं कौन कौन। एक तो चौथे आसमान पे, सर नहीं लाना, जो चौथे आसमान पे है वो है ईसा।
وہ انتظار میں ہے، اور عیسیٰ نماز پڑھیں گے علی کے بیٹے کے پیچھے۔ بھائی توجہ، علی کے بیٹے کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے۔ جب کوئی نبی علی کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا تو کوئی صحابی علی کے آگے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت شکریہ حسین عباس، اشفاق بھائی ٹھیک ہو رہا ہے نا؟ ہاں، عیسیٰ آئیں گے، نماز پڑھیں گے سرکار وارث کے پیچھے، بقیت اللہ کے پیچھے، بقیت اللہ العظم کے پیچھے، یوم جمعہ کے پیچھے۔ ہائے ہائے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ یہ جمعہ جو ہے نا، جمعہ یہ میرے مولا کا اسم ہے۔ جمعہ میرے مولا کا اسم ہے، پھر کہہ رہا ہوں جمعہ میرے مولا کا اسم ہے۔ اور یہ جو پوری سورہ جمعہ ہے نا، یہ میرے مولا کے متعلق۔ یہ جو آیت ہے نا، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، جب تمہیں جمعہ کے دن کی طرف سے بلایا جائے، فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ دوڑ کے جمعہ کی طرف جاؤ، تو پھر یاد رکھنا جو گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں نا، ان کا ہوتا نہیں ہے۔ جانا تو دوڑ کے، جیسے فاسعو کی سمجھ نہیں آئی نا، وہ صحیح دیکھ لے۔ صحیح کیسے ہوتی ہے؟ صفا مروہ کے درمیان جیسے صحیح ہوتی ہے نا، فاسعو الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے نہیں، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ میں نے پچھلے سال بتایا تھا کہ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ حسین جب پشت رسول پہ بیٹھ کے اتر گئے تھے تو کسی صحابی نے پوچھا تھا، سرکار کل آپ کی پشت پہ آپ کا بیٹا بیٹھا تھا، آپ نے اللہ کے ذکر میں تبدیلی کر دی۔ فرمایا تو نے پہچانا نہیں، میرا بیٹا نہیں، اللہ کا ذکر بیٹھا تھا۔ وہی تو اللہ کا ذکر ہے جو کل میری پشت پہ بیٹھا تھا۔ تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا ہے۔ وہ جمعہ نام میرے مولا کا ہے، بقیت اللہ نام میرے مولا کا ہے۔ اللہ کا بقی ہے، جو اس عنوان پہ سو جائے اسے دلچسپی نہیں ہے، وہ جاگے اور سنے۔ توجہ، جمعہ نام بھی میرے مولا کا، بقیت اللہ نام بھی میرے مولا کا، منتقم بھی نام میرے مولا کا ہے، اللہ کے انتقام بھی میرا مولا لے گا۔ جاگنا ہے صرف دادا نانا کے نہیں، اللہ کے انتقام بھی۔ جس نے شرک کیا نا، اس سے بھی انتقام وارث نے لینا۔ توجہ، جو اس گھر سے گردن پھیر کے گزرا ہے نا، اس سے بھی انتقام مولا لیں گے، مولا انتقام لیں گے۔ توجہ فرمائیے گا، مولا انتقام لیں گے۔ اور کس کس سے لیں گے، یہ میں ایک خطبے کے چند فقرے سنا دیتا ہوں۔ حسین کی ماں نے اپنے خطبے میں کہا تھا کہ لے لے میرا حق، لیکن میرے بیٹے کی حکومت سے نکل کے دکھا۔ مجھے بیٹے کی حکومت سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر میں نے دعائے کمیل میں علی کا فقرہ پڑھا جس میں لکھا تھا لا یمکن الفرار من حکومتک، تیری حکومت سے فرار ممکن ہی نہیں ہے، کوئی اس کی حکومت سے نکل ہی نہیں سکتا۔ پھر بندے، یہ آج کل بندے کہتے ہیں کہ مولا آئیں شہزادی کا روزہ بن جائے۔ روزہ نہیں بنے گا، شہزادی کا تخت سجے۔ نا 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 نا، پھر روزے نہیں بنے گے، پھر کربلا میں روزے نہیں، پھر کربلا جانے والے قبر حبیب نہیں دیکھیں گے، حبیب دیکھیں۔ تیری زندگی والی کیا کہنے بھائی، سلامت رہیں۔ پھر کربلا جانے والے روضہ حسین نہیں، پھر حسین دیکھیں۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ ایک فقرہ فضیلت کا پڑھوں،
جس کے سینے میں علی کی ولایت اذان دے رہی ہے، اگر اس کے ہاتھ نہ اٹھے میں نے سلمان سے خیرات نہیں مانگی، ساری دنیا قائم کے پیچھے، عباس علم پکڑ کے آگے. ہائے ہائے ہائے، آپ جیے، آپ سلامت رہیں. ایسے بڑا فکرہ کہاں سے لاؤں یار؟ علمدار حسینی علم پکڑ کے آگے، اور مولا بلائیں گے، چچا. عباس کو چچا کہہ کے بولا، چچا آپ آئیے. مولا آئیں گے، مولا عباس آئیں گے. مولا عباس کا اختیار بتاؤں کیا ہے؟ سنو گے؟ مولا عباس کا اختیار یہ ہے کہ کل کائنات جس کی رعیت ہے، عباس اسے بیٹا کہہ کے بلائیں گے. ہوئے ہوئے ہوئے، کھا گئے یار فکرہ. جی بیٹا کیا کروں؟ فرمایا یہ ہم نے کعبہ پہ مینار نہیں بنایا، یہ خالی رکھا ہے. کیوں؟ اس پہ علم لگاؤ. ہائے ہائے ہائے. جب کعبہ پہ، میں اب عقیدے چیک کروں گا، جب کعبہ پہ غازی کا علم لگ جائے گا پھر پتا چلے گا کعبہ گھر کس کا ہے. شاباش، جو ہاتھ اٹھائیں وہ سلامت رہیں. ہاں، یہ جو آپ سنتے ہیں نا بارات کہ شہزادے کے سہرے سنے، ہاں مصائب نہیں پڑھ رہا میں، یہ ویسے سہرے نہیں ہیں، یہ بارات کسے کہتے ہیں؟ یہ جو آل محمد نے شادیاں کی ہیں نا، انہیں ضرورت نہیں تھی. ہاں جی، جب سیدہ صلوات اللہ علیہا ام الحسن نے، ام القاسم نے میرے مولا حسن سے کہا تھا نا کہ مجھے قاسم چاہیے، تو مولا حسن نے بی بی ام فروہ کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا جا قاسم تیرا ہے. آپ غور نہیں فرما رہے، توجہ فرمائیے. اور آج ایک بات بتاؤں، کوفہ میں حکومت کس کی ہوگی؟ کوفہ میں سرکار امیر مسلم کی حکومت. ایک تخت پاکستان میں سجے گا، یہ سارے درویش فقیر یہ سارے اس تخت کی سلامی کے لیے جائیں. جانتے ہو وہ تخت کس کا ہے؟ وہ لاہور والی شہزادی کا. وہ سیدہ رقیہ کا تخت. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ شہزادی اتنا سفر کر کے لاہور آ گئی، کربلا نہیں گئی، مدینہ نہیں گئی. میں آج وجہ بیان کر دیتا ہوں اشفاق بھائی، آپ کے علم میں ہوگا لیکن میں یاد دلا دیتا ہوں. کریم کربلا نے کربلا میں ایک فکرہ کہا تھا، وہ بی بی رقیہ نے یاد کر. کریم کربلا نے کہا تھا مجھے راستہ دو، میں ہندوستان چلا جاؤں. شہزادی ہندوستان آ گئی. جانتے ہو کیوں؟ ہندوستان کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنے آئی کہ تمہارا شکریہ تم میں کوئی میرے بھائیوں کے قاتلوں میں نہیں تھا. وہ شکریہ ادا کرنے آئی ہے. لوگ لاہور جاتے ہی نہیں، زیارت کرنے کے لیے بندے شام تیار ہیں. میں پاک منبر پہ کھڑا ہوں، یہ آیات قرآنی کا مجموعہ میرے سر پہ ہے. میں سولے اور علم کی شبیہ کے درمیان، ذریحین کے درمیان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں جا لاہور عباس کی بہن کو سلام کر. اگر تمہیں بطول کی بیٹی شام والا ثواب نہ دے مجھے سید نہ کہنا.
یہ 9-10 محرم گزر جائے نا، چونکہ یہ اپنے اپنے ادا خانوں میں صف ادا پہ آپ نے پرساداری کرنی ہے، تو پھر لاہور جانا، اگر کسی کا بیٹا نہ مل رہا ہو نا تو پھر مقتول کی بیٹی کا پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کہاں رہتی ہیں، ہم جا کے تعزیت تو کریں۔ کسی کا بھائی نہ مل رہا ہو نا تو پھر بہن کے گھر جا کے نوکروں سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ جانتے ہوں گے، انہیں اندر بتا دینا، وہاں چمن عباس سے نوکر حسین عباس آیا ہے، تعزیت پیش کرتا ہے، آپ کا گھر اجڑ گیا۔ اس شہزادی کا گھر اجڑا ہے، اس شہزادی کا گھر اجڑا ہے۔ کربلا میں سب سے پہلی قربانی اس شہزادی کی ہے، سیدہ کی، سیدہ ام البنین کی شہزادی کی، مولا حسین کی سب سے پیاری بہن کی۔ حسین بڑی محبت کرتے تھے شہزادی رقیہ سے، شبیر بڑی محبت کرتے، بندے پڑھتے نہیں ممبر سے بندے پڑھتے نہیں، شہزادی سکینہ کے متعلق پڑھتے ہیں۔ مولا حسین فرماتے تھے عباس مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رقیہ نہ ہو۔ بڑا پیار تھا۔ اور جب شہزادی رقیہ کی رخصتی ہوئی نا، جب شہزادی رقیہ کی رخصتی ہوئی تو مولا حسین نے سرکار امیر مسلم سے کہا تھا، مسلم مجھے پورا اعتماد ہے، تم مجھے بڑے پیارے ہو، مسلم تم مجھے بڑے پیارے ہو، لیکن آج میں تمہیں دل کا ٹکڑا دے رہا ہوں، میرے دل کے ٹکڑے کا خیال رکھنا۔ اس شہزادی نے جو قربانیاں دی ہیں وہ گنی نہیں جا سکتی، وہ گنی نہیں جا سکتی۔ 6 بیٹے دیے، 2 بیٹے نہیں، ہاں 6 بیٹے دیے، اور صرف 6 بیٹے نہیں دے، 2 بیٹیاں بھی دیے۔ بھری ہوئی جھولی لے کے گئی، خالی جھولی لے کے لاہور آ گئی۔ 6 بیٹے میں بتا دوں شہادت بعد میں پڑھی جائے گی، 2 کربلا میں شہید ہوئے، 2 کوفہ میں شہید ہوئے، 2 جنگلوں میں گم ہو گئے۔ شہزادی کے بچوں کا ذکر کرتے ہوئے جھولی پھیلا کے دعا مانگ رہا ہوں، اللہ کرے کسی کا لال گم نہ ہو۔ کسی ماں کا مر جائے نا تو اسے کچھ دنوں کے بعد حوصلہ آ جاتا ہے، کسی کا گم ہو جائے نا، دروازہ ہلے نا تو ہر کسی سے کہتے دیکھو کہیں آ نہ گیا ہو، میرا لال ہی نہ ہو، اللہ کرے میں پڑھ سکوں تم سن سکو۔ 6 بیٹے دیے، 2 بیٹیاں دے دی۔ پہلی بیٹی کربلا میں دی، جو پہلی کربلا میں گئی اس کا نام عاتقہ ہے، شام غریبہ ہو گئی۔ شہزادی نے فرمایا اماں فضہ ذرا سادات کے یتیم گن، کہا شہزادی گنے ہیں، ایک کم ہے۔ پوچھا کس کا بیٹا ہے؟ بی بی فضہ نے ماتم کیا۔ شہزادی فرماتی میں نے پوچھا بیٹا کس کا؟ آپ نے ماتم کیا۔ فرمایا بات ہی ماتم والی ہے، آپ پوچھ بیٹے کر رہی ہیں، وہ بیٹا ہے نہیں، وہ مسلم بن عقیل کی بیٹی ہے۔ سیدہ نے زمین سے جلی ہوئی چوب اٹھائی، فرمایا آؤ بی بیو میرے ساتھ۔ بی بی فضہ آواز دے کے کہتی ہے ہر کوئی اتر گیا، آپ نہیں گئیں، اب کہاں چلی ہیں؟ فرمایا پہلے اترے بیٹے تھے، اب جو نہیں مل رہی نا وہ بیٹی ہے، شاید مجھے آگے پڑھنے نہ دیں۔ ساری بیویاں شام غریبہ کے بعد 11ویں رات کے چاند کی روشنی میں کربلا کے مقتل میں بھائیوں کے جنازوں سے دور ڈھونڈ رہی ہیں، کوئی بی بی ادھر کوئی ادھر۔ اچانک بی بی فضہ نے آواز دی شہزادی نہ ڈھونڈ، مل گئی رقیہ کی بیٹی، لیکن پہلے رقیہ سنبھال لے۔ پہلے رقیہ سنبھال لے۔ جب سیدہ زینب آئی ہے نا، اللہ عباس مجھے معاف کر دینا، میرے پاس متبادل فکر ہی نہیں ہے جسے میں دہرا سکوں، یہی فکر ہے، یہی کہوں گا۔ بی بی زینب آواز دے کے کہتی ہے اماں اعلان تو کر دیا، مل گئی ہے کہاں؟ فرمایا بی بی کیا بتاؤں، کچھ یہاں ہے۔ سر دکھتا ہے تو ماتم نہ کر،
سینہ دکھتا ہے تو ماتم نہ کر. یہ مسلم بن عقیل کی بیٹی کا ذکر کر رہا ہوں. ایک بیٹی، میں آج سیدزادہ، میں صبح شاہ چند چراغ پڑھ رہا تھا. میں نے کہا جب شہزادی نے بیٹی کو جمع کیا نا، ہوئے 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 ہوئے، کیسے پڑھوں یار میں آگے؟ میں تو اشاروں سے گزرنے کا قائل ہوں. جب بیٹی کو جمع کیا تو حسین کے جنازے کی طرف رخ پھر گیا. فرمایا حسین، قاسم چننا آسان ہے، ہاں بیٹیاں چننا مشکل ہے. ایک ماتمی ہے شاہ چند چراغ میں، وہ مجھے کھڑا ہو کے کہنے لگا رضوی جلدی نہ کر، بی بی نے کیوں کہا قاسم چننا آسان ہے، بیٹی چننا مشکل ہے؟ فرمایا جب حسین، میں نے عرض کی جب حسین نے قاسم چنا تھا نا تو حسین کے پاس سر پہ امامہ تھا. جب علی کی بیٹی نے عاتقہ چنی چادر لٹ گئی تھی. سیدہ سلامت رکھے، ہائے کر کے رونے والے، ماتم کرنے والے، جن کے ہاتھ سینوں پہ آ گئے، جن کے سروں پہ آئی. یار دن کتنے ہیں؟ آج 4 تو گزر گئی ہے، 4 ہی تو دن رہ گئے ہیں تمہارے پاس. جتنا ماتم کر سکتے ہو کر لو، پتہ نہیں اگلے سال کوئی ہو نہ ہو. آج جتنا رو سکتے ہو اتنا اس مظلوم خاندان پہ روک لو. دوسری بیٹی حمیدہ خاتون، جب خیمے اکھڑے بی بی حمیدہ کہنے لگی اماں بابا کوفہ گئے ہوئے ہیں، بابا کو خط لکھو، بابا آ جائیں. بیٹی کا سر چوما، بی بی رقیہ رو کے چپ کر گئی. 7 کو پانی بند ہو گیا. بی بی حمیدہ خاتون نے کہا اماں آج مامو غازی کے ساتھ بابا مسلم ہوتے، کس کی جرت تھی پانی بند کرتا؟ لکھو نا بابا مسلم کو خط. بیٹی کا سر چوما، بی بی چپ کر گئی. 8 گزر گئی، 9 گزر گئی، 10 گزر گئی. حمیدہ چپ کر گئی، بولی نہیں. ہور کا بیٹا اتر گیا، علی اکبر آ گیا، قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، اون محمد اتر گئے. ایک وقت آیا جب حمیدہ خاتون آئی، آ کے اماں سے کہا اماں اب بابا کو نہ بلانا، میں بابا سے ناراض ہو گئی. بتاؤں یہ وقت کون سا تھا؟ جب غازی زین سے اترا ہے نا. شاباش، تمہارا ماتم مالک قبول فرمائے. جب عباس زین سے اترے ہیں، کہا اماں اب میں بابا کو خط نہ لکھنا. اماں ہم نے کل کہاں جانا ہے؟ بیٹی ہم نے کوفہ جانا ہے. اماں بابا بھی کوفہ گئے ہیں نا. بابا ماما جب میں اماں کوفہ جاؤں گی نا بابا ملیں گے، میں بابا سے نہیں بولوں گی. اماں میں بابا سے باتیں نہیں کروں گی. حالانکہ یہ حمیدہ مسلم کے سینے پہ سوتی تھی جیسے سکینہ حسین کے سینے پہ نا، یہ شہزادی سرکار مسلم کے سینے پہ سوتی تھی. اماں میں اب بابا سے باتیں نہیں کروں گی. اوے عزادار تصور کر، جب 12 محرم کو قافلہ پہنچا نا کوفہ کے صدر دروازے پہ، ایک بار شہزادی کی نظر، حمیدہ کی نظر دروازے پہ لٹکے ہوئے میرے مولا مسلم کے سر پہ پڑی. شہزادی چپ کر گئی، چپ کر کے بیٹھ گئی، بیٹھ کے لیٹ گئی. لیٹی ایسے کہ سجاد نے پڑھا ان للہ. یہ بچے کا ہاتھ پکڑیا، ابھی حوصلہ، ابھی مجھے مصائب پڑھنا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اشفاق بھائی یہ بندے ہم سے سوال کرتے ہیں، شیعہ روتے ہیں، میں مر جاؤں روتے روتے، ماتم کرتے کرتے موت آ جائے. اور مسلمان اور سوال کرنے والے، ہم ماتم چھوڑتے ہیں، تو ہمارا ایک کام کر، ہمیں علی کی بیٹیوں کی قبریں پوری کر دے. تھوڑی آواز کھولنا. ہمیں علی کی بیٹیوں کی قبریں پوری کر دے.
ہم ماتم کرنا چھوڑ دیں گے. جی جی کلندری تیری زندگی ہو، مولا کا تو عزادار ہے. علی کی بیٹیوں کی قبریں پوری کر. اور میرا تم سے سوال ہے، سجاد کی گردن میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی، کمر میں لنگر تھا، پیروں میں بیڑیاں تھی، پشت پہ تازیانہ تھا، بیویوں کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے. بتا مسلم کی بیٹی کا جنازہ کس نے اٹھایا؟ ہائے، جو بندہ ابھی ماتم نہیں کر سکا وہ مجلس میں نہیں ہے. میں انتظار نہ کرواؤں، یہاں پہ آج ایک جنازہ آنا ہے. جو بندے کبھی جلدی جلدی نکل جاتے ہیں نا، آج ان سے کہوں گا جلدی نہ نکلنا. آج جب جنازہ آئے نا اسے کندھا دینا، کیونکہ اس جنازے کو کندھوں کی ضرورت ہے. میں بتاؤں گا کہ اس جنازے کو کندھوں کی ضرورت کیوں ہے. میں انتظار نہ کرواؤں، جلدی جلدی گزر جاؤ. تو آ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. مسلم اندر تھے، تو آ کہنے لگی مولا باہر نہ جائیے گا، یہ بڑے غلیظ دشمن ہیں. فرماتے اس لیے تو باہر جا رہا ہوں، یہ غلیظ ہیں. اگر یہ اندر آ گئے، تو بڑی پردہ دار ہے، میں نہیں چاہتا کوئی نامحرم تیرے گھر میں اندر آ جائے. میں کہتا ہوں مولا مسلم آپ تو آ کے گھر کسی غلیظ کا آنا پسند نہیں کرتے. کربلا میں ہوتے دیکھتے علی اکبر کا قاتل کیسے نیزہ لے کے بی بی زینب کے خیمے میں آیا. آوازیں بلند تھکنا نا، میں انتظار نہیں کروا رہا، میں چاہ رہا ہوں سارے شامل ہو جاؤ، پھر میں سرکار امیر مسلم کی شہادت پڑھوں. سنو گے؟ مولا نے تلوار اٹھائی، گھر سے باہر نکل آئے. گلی میں فوج جمع تھی. مسلم نے حملہ کیا، فوجوں کی صفیں بچھ گئی. ابن اشعث حرام زادے نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا، فوج اور بھیج. دوسری بار فوج آئی، مسلم پھر لڑے، پھر صفیں گرا دی. اس نے تیسری بار پیغام بھیجا، فوج اور بھیج. ابن زیاد کہتا ہے بندے کتنے ہیں مسلم کے ساتھ؟ کہتا ہے اکیلا ہے. کہتا ہے پھر فوج اتنی کیوں؟ کہتا ہے پتہ نہیں ہے، علی کا بھتیجا ہے، عقیل کا بیٹا ہے، ابو طالب کا پوتا ہے. کہتا ہے دھوکہ دو. انہوں نے گڑھا کھودا، سرکار مسلم کا پہلا پیر گڑھے میں آیا. بکر بن حمران حرامزادے نے چھت سے وار کیا، تلوار سے مسلم کا پہلا ہونٹ کٹ گیا. ہونٹ کٹ گیا. ان لائنوں نے زنجیریں پہنا لی. زنجیریں پہنا کے سرکار مسلم کو کوفہ کی گلیوں سے گزار کے ابن زیاد کے دربار لے گئے. جیسے ہی پہلا قدم دربار میں آیا، ایک لائن آواز دے کے کہتا ہے مسلم امیر کو سلام کر. مسلم کہتے ہیں مالی امیر سوا الحسین، کائنات میں صرف ایک امیر ہے جس کا نام حسین ہے. حسین نے مکہ کے باہر یہ آواز سنی، آواز دے کے کہتے ہیں لے مسلم میرا وعدہ رہا، تو نے آج دشمن کے دربار میں مجھے امیر کہا، بطول کے بیٹے کا وعدہ ہے قیامت تک دنیا مجھے غریب کہے گی. مالک اپنی اولاد کے غم میں نہ رلائیں. شوکت جو بندے ماتم کر رہے ہیں، اب کوئی ہاتھ سر یا سینے سے نیچے نہ رہے، کیونکہ اس جنازے کو ماتم کی بڑی ضرورت ہے. اللہ دارو یہ کہتا ہے وصیتیں کرو. سرکار مسلم کے نے ساری وصیتیں کی. وصیتیں کر کے آخری وصیت مجھے نماز پڑھنے دو. یہ لائن جلاد سے کہتا ہے لے جاؤ مسلم کو دارالامارہ کی چوٹی پہ نماز پڑھواؤ. سرکار امیر مسلم دارالامارہ کی چوٹی پہ گئے. قیام ختم ہوا، مسلم رکوع میں آئے. اس نے تلوار نکالی، تلوار نکال کے بلند کی. ادھر مکہ کے باہر حسین اور عباس اکٹھے بیٹھے تھے. حسین نے کہا عباس ذرا کوفہ دیکھ. عباس نے کوفہ دیکھا، دونوں ہاتھ حسین کے پیروں پہ رکھے. مولا لڑتا نہیں، ایک بار جانے کی اجازت دے. حسین کہتا ہے جب لڑنا نہیں تو پھر جاتا کیوں ہے؟ عباس کہتے ہیں دارالامارہ کی چوٹی بڑی بلند ہے، سر کٹ جائے گا، زمین سخت ہے،
میرے بھائی کا سر بازار کی سخت زمین پہ گرے گا، سنبھالے گا کون؟ فرمایا تو نے چھت دیکھی ہے، بازار نہیں دیکھا۔ جب سرکار نے بازار دیکھا آنکھیں بند کر لی۔ حسین کہتے ہیں آنکھیں بند کیوں کی؟ آواز دے کے کہتے ہیں بازار میں وہ کھڑی ہے جو ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے میرے کرتے سیتی رہی ہے، جھولی پھیلا کے کہہ رہی ہے آ میرے بیٹے کے سفیر۔ سیدہ سلامت رکھے، یہ عزاداریاں ایسی چلتی رہے، مولا ان گھروں کو اپنے غم سے آباد رکھے۔ سر کٹ گیا، سیدہ نے سرکار مسلم کا سر اپنی گود میں لیا۔ میرے پاس لفظ متبادل ہوتی میں کہہ دیتا، لیکن متبادل لفظ ہیں نہیں۔ جلاد نے گستاخی کی۔ اب جب سر کاٹ لیا تھا تو یہ بدن سینے سے لگا کے زمین پہ لے آیا؟ نہیں۔ سر پہ اٹھا لیا؟ نہیں۔ تلوار سے پھینک دیا؟ میں لفظ نہیں کہوں گا، سمجھنا خود ہے۔ اس حرام زادے نے نہ تلوار استعمال کی نہ ہاتھ استعمال کیا، اس نے وہ کام کیا جو بطول کے دروازے سے ہوا تھا۔ میں فکرہ پڑ گیا، تم سن گئے۔ جس بندے کا ہاتھ سینے پہ نہیں آیا، مسلم کا بدن بازار کی سخت زمین پہ آ گیا۔ عزادارو یہ تھی 9 ذی الحج۔ 9 ذی الحج کو مسلم کا بدن بازار کوفہ میں آ گیا۔ 9 کی رات 10 کی رات گزر گئی۔ 10 کی رات فجر کے بعد عید کی نماز پڑھنے کوفہ کے مسلمان جب مسجد کوفہ میں آئے تو پیش نماز سے کہہ رہے تھے جلدی کرو۔ میں نے کہا تھا نا ہر بندہ کندھا دینا، اب بتا رہا ہوں کندھا کیوں دینا ہے۔ کہنے لگے جلدی کر، نماز عید پڑھا۔ کہنے لگا قربانی کرنی ہے؟ کہنے لگے نہیں قربانی نہیں، کل سے ایک جنازہ کوفہ کی گلیوں میں پڑا ہے، ہم نے وہ جنازہ اٹھانا ہے۔ پھر بتاؤ یہ جنازہ اٹھایا گیا؟ اب میں بتاؤں کیسے اٹھایا گیا؟ اگر ماتمی برداشت کریں تو بتا دوں اٹھایا کیسے گیا۔ ہر حرام زادہ اپنے گھر جاتا، اپنے حصے کی رسی لاتا، لے کے مسلم کے پیر میں باندھتا، لے کے گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑے کو تازیانے مارتا، گھوڑا بازار میں دوڑتا، مسلم کا بدن کبھی اس دیوار کے ساتھ کبھی اس دیوار۔ تھکنا نا اشفاق بھائی، فکرہ جو بندے منبر سے نہیں پڑھتے، جب مسلم کا بدن کوفہ کی ہر گلی میں پھرایا گیا تو سوال کر مسلم چپ رہے؟ نہیں۔ اگر یہ فکرہ تیری سمجھ میں آ گیا، زندگی کا روگ ہے۔ مسلم کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، جب ہر گلی سے جنازہ گزرا نا تو گلے سے آواز آئی، فرمایا علی کی بیٹی میں نے اپنے بدن سے تیرے رستے صاف کر دیے، میں تیرا جھاڑو کش کوفہ کی گلیوں کو صاف کر رہا ہوں۔ عزادارو 9 ذی الحج سے لے کے 7 ذی الحج تک، 9 ذی الحج سے لے کے 16 ذی الحج تک مسلم کا بدن کوفہ کی گلیوں میں رستہ دو۔ یہ مسلم بن عقیل کا جنازہ ہے۔ ایک دن 16 ذی الحج کو بیٹے پہنچے، ایک بیٹے نے کہا میں آگے کھڑا ہوتا ہوں تو پیچھے کھڑا ہو۔ ایک بے کفن کا جنازہ کوفہ کی گلیاں، بطول کا ماتم، ہائے مسلم۔